اسرائیل پر ایران کا حملہ کیا خطے میں کشیدگی اور تصادم کا نہ ختم ہونے والا موڑ لانے والا ہے یا پھر یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ دوستو، اتوار کی شب مسلم ملک ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک تگڑا حملہ کیا گیا، مگر یہ حملہ جنگ کی دعوت کے طور پر نہیں بلکہ جوابی کارروائی کے طور پر کیا گیا۔ یہاں پر ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، مگر یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ اس تاثر کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ محض مسلم امہ کے اتحاد کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ بڑے بڑے مسلم ممالک اس حملے پر ابھی تک کیوں خاموش ہیں اور ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے میں اتنا عرصہ کیوں لگایا، یا کن وجوہات کی بنا پر ایران اس سے پہلے تک اسرائیل پر حملہ کرنے سے رکا رہا؟ اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے۔ بہرحال دونوں ممالک کے درمیان نفرت اور اختلافات کا سلسلہ ایک مدت سے جاری تھا، مگر یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب گزشتہ سال یعنی اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے حماس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ تاریخ میں ایران کی جانب سے اسرائیل کی سرزمین پر کیا جانے والا یہ پہلا حملہ تھا۔ ایران کی جانب سے یہ غیر معمولی حملہ اس اسرائیلی حملے کا جواب تھا جو انہوں نے گزشتہ ہفتے شام کے شہر دمشق میں واقع ایرانی سفارت خانے پر کیا تھا۔ کہا یوں جا رہا تھا کہ ایران اس حملے کے نتیجے میں کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کرے گا، مگر ایران نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ ہمارے سفارت خانے پر حملہ ہماری سرزمین پر حملے کے مترادف ہے اور اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، جس پر امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ وہ ایران کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ جوابی کارروائی سے باز رہے۔ مگر اتوار کی شب اطلاعات سامنے آتی ہیں کہ ایران نے اپنے صوبے ہمدان سے تقریباً 100 میزائل اسرائیل کی جانب داغ دیے ہیں۔ ایران کی جانب سے صوبہ ہمدان کا انتخاب شاید اسی لیے کیا گیا کیونکہ یہ صوبہ بحیرہ احمر کے قریب ترین واقع ہے، جس کے آگے سعودی عرب اور اس کے آگے اسرائیل واقع ہے۔ ایران نے اپنے سب سے مضبوط ڈرون شاہد 136 کو اسرائیل کی جانب داغ دیا اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید جنگجوؤں نے بھی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے زبردست فضائی حملے میں راتوں رات 300 سے زیادہ پروجیکٹائل داغے گئے، جن میں لگ بھگ 120 بیلسٹک میزائل اور 170 ڈرونز شامل تھے، جبکہ اس کے علاوہ عراق، یمن، ایران اور لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے کم و بیش 350 راکٹ بھی فائر کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ حملہ کس طرح کیا گیا۔ سب سے پہلے لبنان کی حزب اللہ کی جانب سے 50 سے 100 راکٹ فائر کیے گئے اور اس کارروائی کا مقصد اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم کو، جو کہ اسرائیل کی جانب آنے والی ہر شے کو بآسانی گرا دیتا ہے، اس کو اپنی جانب متوجہ اور مصروف رکھنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ عین اس وقت دوسری جانب سے ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے۔ ایران اور اسرائیل کا درمیانی فاصلہ 2300 کلومیٹر ہے، جبکہ ایران کے سب سے بہترین میزائل میں 2500 کلومیٹر مارک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ اس کی رفتار 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ دوستو، ایران نے اپنی طرف سے بہترین میزائل اسرائیل کی طرف لانچ کیے۔ یہاں دو کام بڑی ہوشیاری سے کیے گئے۔ ایک تو اس حملے سے چند گھنٹے پہلے لبنان کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے اور وہیں دوسری طرف ایران نے ایک اور کارروائی کر دی۔ ایران کی سائبر ایونجر کے نام سے جانی جانے والی خفیہ فورس کی جانب سے اسرائیل کے کمپیوٹرائزڈ الیکٹریسٹی سسٹم کو ہیک کر لیا گیا اور اس طرح سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کی بجلی مکمل طور پر غائب کر دی گئی۔ ایک طرف آئرن ڈوم سسٹم حزب اللہ کے راکٹ سے نبرد آزما ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسرائیل کی بجلی غائب، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک سچویشن تھی۔ اس سے پہلے اسرائیل کی تاریخ میں کبھی لائٹ نہیں گئی۔ اچھا، اسرائیل کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ سسٹم میں فالٹ آ جانے کی وجہ سے بجلی غائب ہے، مگر عین اسی وقت سائبر ایونجرز کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے، ہم نے حملہ کیا ہے، اور اتنے میں میزائل لانچ ہونے کی اطلاع اسرائیل کو مل گئی۔
बहरहाल नुकसान का अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता है, मगर इसराइली फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 99% प्रोजेक्टाइल को इसराइल के फिजाई आयरन डोम सिस्टम और उसके इत्तेहादियों ने रोक लिया है और सिर्फ एक छोटी तादाद इसराइली इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो पाई है और जो नुकसान पहुंचना चाहिए था वो नहीं हो सका। मगर दूसरी जानिब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इसराइल की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई कि ईरान के इस हमले के नतीजे में हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है और जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदगी से सोचो विचार जारी है। दोस्तों, इस हमले में नेवातीम एयरबेस को निशाना बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक ईरान बहराए अहमस पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका है। इस वक्त अमेरिका भी ईरान के आगे मुकम्मल बेबस हो चुका है। बहरहाल ईरान की जानिब से अमेरिका को पैगाम भिजवाया गया है कि ये हमला उन्होंने जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया है, इससे आगे मजीद जंग का इरादा नहीं रखते। लेकिन अगर इसराइल फिर से कोई कार्रवाई करता है तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की जानिब से इस पैगाम को सब पर वाज़े कर दिया गया है कि जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा उसे इसी किस्म की ज़बरदस्त छितरोल का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो इसराइल को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है, मगर ईरान की इस दिलेरी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल की सोच के बरक्स अमेरिका ने इसराइल की पुश्त पनाही और जंग के बजाय मुफाहिमत से काम लेने का मशवरा दिया है, क्योंकि अमेरिका पर अब वाज़े हो चुका है कि जब ईरान इसराइल की आंखों में आंखें डाल सकता है तो फिर अमेरिका से भी बआसानी टकरा सकता है। जबकि दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के साथ किए गए ज़ालिमाना और सफ़ाखाना सलूक की वजह से मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद का ऑप्शन भी मौजूद है। मगर अफसोस कि बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक की जानिब से कोई खातिर ख्वाह स्टेटमेंट नहीं आया, मगर दूसरी जानिब कुछ बड़े मुस्लिम ममालिक ईरान से दीगर इख्तलाफात के बावजूद इस जंग में उसका साथ देने का फ़ैसला कर चुके हैं। बहरहाल इस हमले ने खस्ता हाल फ़लस्तीनियों में खुशी की एक लहर पैदा कर दी है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।